آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے نیک اعمال کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ کافر یہ کہتے تھے، اچھا پہلے ایک بات ضرور ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اختلاف اتنا بڑا نہیں ہے جتنا انبیاء کرام کی رسالت کا اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو دنیا کی ہر قوم تسلیم کرتی ہے، سب مانتے ہیں کہ اللہ ہے۔ مسئلہ ہے پیغمبری کا، نبوت تسلیم نہیں کی جاتی، اور نبوت کے راستے میں جب رکاوٹ آ جاتی ہے تو یہیں سے کفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ کو ماننے والے تو دنیا میں ہر جگہ پر موجود ہیں، کسی نہ کسی طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کو مان ہی لیتے ہیں۔ مسئلہ نبی کی رسالت کا ہے، نبی کی رسالت کو نہیں مانا جاتا اور کفر اس سے لازم آتا ہے۔ تو مکے کے لوگ جو کافر تھے اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد حرام کے خادم تھے، حج بھی کیا کرتے تھے۔ خود ابو جہل نے 65 حج کیے تھے، 2-4 نہیں، 65 حج۔ اور گزشتہ امتوں میں سے ایک بڑا متمرد اور بڑا سرکش کافر گزرا ہے، نمرود اس کو کہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا نمرود، اور بہت بڑی ریاست تھی اس کے پاس، بہت بڑی حکومت تھی۔ نمرود ہر سال 4000 جانور ذبح کراتا تھا، صدقہ کیا کرتا تھا۔ 4000 جانور سالانہ قربانی کیا کرتا تھا۔ تو نیکی تو کافر بھی کرتا ہے۔ مکے کے لوگ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کے لیے راستے صاف رکھنا۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مکہ مکرمہ آنے والے راستے 16 تھے، 16 آج بھی نہیں ہیں، یہ سمجھ۔ اس زمانے میں ان لوگوں نے 16 راستے بنائے ہوتے، اور ہر راستے پر سبیلوں کا انتظام تھا، پانی کا۔ پانی کی بہت قلت ہے۔ عرب کے صحرا میں پانی بڑی چیز ہے، پانی کی بہت قلت ہے۔ ہارون رشید کی گھر والی زبیدہ نے نہر زبیدہ کھودوائی تھی، اس نے عرفات تک پانی پہنچوایا تھا۔ وہ نہر آج کل ویران ہے، آج کل تو انہوں نے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں، سمندر کے پانی کو میٹھا کر کے استعمال کرتے ہیں۔ تو پانی کی بہت قلت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوے کا واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد کے محاذ سے واپس آ رہے تھے، تو پانی نہیں مل رہا تھا وضو کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہیں آس پاس پانی ڈھونڈو کہ بھئی لشکر ہے ہمارے ساتھ، وضو کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی ان کے ساتھ اور بھی تھے، غالباً حضرت شداد ابن اوس تھے۔ تو کہتے ہیں ہم نے ادھر ادھر چھان مارا علاقہ، لیکن کہیں کوئی پانی کا کنواں یا چشمہ نظر نہیں آیا۔ ایک خاتون ہمیں ملی جو اونٹ پر پانی لا رہی تھی، اس کے اونٹ کے دونوں جانب مشکیزیں پانی کے لٹکے ہوئے تھے اور وہ اس پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ پانی کہاں سے بھر کر لائی ہوئی ہے؟ اس کے اونٹ پر جو مشکیزیں دیکھے، ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ پانی کہاں سے لا رہی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ پانی میں کل اس ٹائم یہاں سے نکلی تھی اور آج یہاں 24 گھنٹے میں یہاں واپس آئی ہوں۔ اونٹ پہ سفر کر کے گئی، اونٹ پہ سوار تھی اور کہنے لگی کہ کل میں یہاں سے گئی ہوں اور آج میں پانی لے کر اپنے گھر پہنچنے والی ہوں، میرا یہاں گھر قریب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عورت تھی بیوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو لے آؤ میرے پاس۔ پھر انہی مشکیزوں کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، صحابہ کرام نے بھی استعمال فرمایا، اور وہ مشکیزیں بھرے کے بھرے واپس عورت لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ ہدیہ بھی دیا، اور اس کے گھر میں کوئی 1-2 بکری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ دودھ ہے تیرے پاس تو تھوڑا ہمیں پلا دے۔ تو اس نے کہا میرے بکریوں کے پاس تو گھاس ہی نہیں ہے، دودھ کہاں سے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بکری ہمارے پاس لے آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا اس کے تھنوں کو، اور دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو گئیں۔
وہ عورت بڑی حیران ہوئی، اس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ نبی کیا ہوتا ہے، نبی کیا چیز ہے، یہ کیا ہے، وہ سمجھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن شام کو جب اس کے محلے والے لوگ آئے تو اس عورت نے کہا آج میں نے بہت بڑا جادوگر دیکھا، میں نے بہت بڑا جادوگر دیکھا کہ پانی کے 2 مشکیزیں تھے اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ تھے، انہوں نے اس مشکیزوں میرے سے پانی زبردستی نکال لیا اور پھر بھی میرے مشکیزیں بھرے کے بھرے رہے، میرے مشکیں جو ہے نا وہ خالی نہیں ہوئیں۔ اور اسی طرح میری بکری سے دودھ نکالا، میری بکری میں دودھ ہی نہیں تھا، پھر بھی ٹھیک ٹھاک دودھ ان لوگوں نے نکال لیا اور اب بھی دودھ ہے۔ تو کچھ لوگ ان میں سے ایسے تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا علم ہو چکا تھا، انہوں نے کہا اچھا تو ہم نے جس نبی کے بارے میں سنا ہے شاید وہ نبی یہاں سے گزرا ہوگا۔ پھر ان لوگوں نے جو ہے نا وہ پوچھ تاچھ شروع کی اور پھر آ کر پہنچے مدینہ منورہ اور مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ اس عورت وہ ذریعہ بنی تھے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی سمجھتے جانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہہ دیا بھائی پانی چلا آ ہمارے پاس، اے دودھ تو ہمارے پاس چلا آ۔ اگر اللہ کے نبی یہ کہتے تو پانی آ نہیں جاتا، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ کئی دفعہ ایسے واقعات پیش آئے کہ پانی نہیں تھا تو کنواں جس کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، کنواں تلاش کیا گیا، اس کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، اس پانی کو باہر نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے وضو فرمایا یا اس سے کلی فرمائی، پھر وہ پانی کنویں کے اندر ڈالا گیا تو کنواں ابل پڑا۔ لیکن بغیر کنواں کھودے حضور نے کبھی پانی کو نہیں بلا لیا کہ آ جا بھائی ہماری ابھی مدد کر، پانی تو چلا آ، اے دودھ تو چلا آ ہمارے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اللہ کا نبی بھی عادت کے خلاف، جو اللہ کا نظام بنا ہوا ہے نا، عادت جو بنی اس کے خلاف نبی بھی نہیں کرتا۔ پیغمبر بھی اسباب کے پیچھے چلتا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ پانی تو ہے نا، اب پانی موجود ہے، اب اس میں برکت اللہ سے مانگی جائے۔ کنواں تو ہے نا، اب کنویں کے لیے پانی اللہ سے مانگا جائے کہ اللہ اس کنویں میں پانی پیدا فرما دے۔ جانور ہے نا، جانور ہے، اس کے تھن ہیں، اب اس میں سے اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہ ان تھنوں کے ذریعے ہمیں پانی دے دے، دودھ دے دے۔ اللہ کے نبی بھی اللہ کے نظام اور عادت کے مطابق چلتے ہیں، اور ہمارے دماغ خراب ہوئے ہیں۔ دیکھیں ہمارے دماغ خراب ہوئے ہیں کہ اسباب، ہم کہتے نہیں بھئی سبب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے بیٹھ کر پکارو اس شخص کو جو ہم سے ہزاروں میل دور قبر میں پڑا ہوا ہے، اس کو بلاؤ، آ جائے گا تمہاری مدد کرنے کو۔ اس کو مدد کے لیے بلاتے ہیں کہ اے فلاں پیر صاحب ہماری مدد کو آ جا۔ جو خود مرنے کے بعد ننگا، اس کو لوگوں نے کیا، اس کے کپڑے اتارے لوگوں نے، اس کو نہلایا، قبر میں ڈالا، اور وہ اپنی قبر میں چلا گیا۔ اس کو اتنا دور سے ہزاروں میل بیٹھ کر دور سے اس کو پکارتے ہیں اور اس کو مشکل کشا بھی سمجھنے کہ ہمارے سارے مسائل وہ حل کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی سوچ کا کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ کے نبی بھی جو نظام اللہ نے بنایا، دیکھیں ایک دوسرے سے مدد تو لی جا سکتی ہے نا، یہ نظام ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ مجھے بھوک لگی ہے، میں صوفی صاحب کو کہتا ہوں مجھے کھانا کھلا دو، تو کھانا کھلا دے گا یہ، مثال کے طور پر۔ تو یہ کوئی نظام کے خلاف مدد نہیں مانگی گئی، یہ جو مدد مانگی گئی کسی سے تو نظام کے مطابق مدد مانگی گئی ہے، نظام کے خلاف نہیں مانگی گئی۔ کوئی آدمی مصیبت میں ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے، اور وہ کسی زندہ کو، کسی ایسے آدمی کو جو تیرنا جانتا ہو، اسی کو ہی بلائے گا نا کہ بھئی میری مدد کر، کیونکہ اللہ نے نظام یہ بنایا۔ اللہ کا قدرتی نظام یہ ہے کہ تم بھوک کرتے رہو تو پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ جب تک تم کھاؤ گے نہیں تب تک تمہارا پیٹ نہیں بھرا جا سکتا۔ تم بیماری بولتے رہو تو اس سے بیماری نہیں جائے گی جب تک کہ تم علاج اس کا نہیں کرواؤ گے۔
کیونکہ اللہ نے دنیا اور یہ نظام سارا اسباب کے مطابق بنایا. ہاں کبھی اس کے خلاف ہو جاتا ہے, کبھی اس کے الٹ ہو جائے, وہ کبھی کبھار ہوتا ہے اور وہ عارضی طور پر ہوتا ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. جیسے آپ نے سورہ یوسف میں سنا کہ یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام آخر عمر میں, بلکہ یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے. اب ایک آدمی نابینا ہو جائے تو قدرتی نظام کیا ہے؟ قدرتی نظام تو یہ ہے کہ اس کا علاج کروایا جائے. آپریشن ہے, قطرے ہیں, کوئی دوائی ہے کھانے کی, کوئی آنکھوں میں ڈالنے کی. اللہ نے نظام یوں بنایا. لیکن یہاں یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا, یوسف علیہ السلام کا پیراہن منگوایا گیا, یا یوسف علیہ السلام نے بھیجا کہ لے جاؤ میرے ابا جان کے آنکھوں پر لگاؤ گے تو میرے ابا جان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ عادت کے خلاف ہے. اب دیکھیں نا, اگر ہم کہیں کہ جی نبی کی بڑی طاقت ہو گئی, یہ نبی کی طاقت نہیں ہے, یہ اللہ کا نظام. اس کے خلاف کبھی کبھار اللہ دکھاتے ہیں. اچھا, اگر نبی کے اندر طاقت ہے تو یعقوب علیہ السلام روزانہ آنکھوں پر ہاتھ نہیں لگاتے تھے. یعقوب علیہ السلام وضو نہیں کرتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے. وضو کرتے تھے تو روزانہ آنکھوں پر اپنے ہاتھ تو لگاتے ہوں گے نا. یعقوب علیہ السلام کے اپنے ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں ہے. نبی ہے, باپ بھی ہے, نبی ہے اور بڑا ہے, باپ بھی ہے, وہ بیٹا ہے. یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں, تو باپ کی حیثیت اور باپ کی سمجھ لیں تقویٰ پرہیزگاری طاقت بڑی ہونی چاہیے نا. ہے یہ بھی نبی ہیں, وہ بھی نبی ہیں, لیکن یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ وہاں کام نہیں کر رہے. اور یوسف علیہ السلام کا کرتا جو مصر سے آتا ہے وہ اپنا کام دکھاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے نا کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص آنکھیں اس کی خراب ہو جائیں تو وہ اپنے بیٹے کی قمیص منگوا کے رکھ لے گا, میری بھی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. ایسا ہوگا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نے قمیص بھیجی تھی اور میں اپنے بیٹے کی قمیص منگوا لیتا ہوں اور میں آنکھوں پر لگاتا ہوں, تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ پاگل ہے یہ تو. کیوں بھائی پاگل ہے؟ کہ اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ اسباب کے مطابق ہے. ہاں کبھی اس کے خلاف ہو جاتا ہے. حضرت مریم کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں بغیر باپ کے. ویسے نہیں ہوتا. آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. حضرت حوا وہ بغیر ماں کے پیدا ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یہ 3 واقعات آج تک دنیا میں ہوئے ہیں. لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہر عورت جس کا نام مریم ہو اس کے پیٹ سے بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوتا جائے اور وہ عیسیٰ ہو علیہ السلام. ایسا تو نہیں ہے نا, کیونکہ نظام قدرت کا یہ نہیں ہے. نظام یہ ہے کہ ماں باپ دونوں ہوں گے, دونوں کے ملاپ سے بچہ پیٹ کے اندر ہوگا, پرورش پائے گا, پھر باہر آئے گا. تو بہرحال اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تربیت دی کہ نظام قدرت نے نظام رکھا ہے, اس نظام کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اللہ کے نبی نے بھی کبھی اسباب کو چھوڑا نہیں. اسباب ختم, ٹھیک ہے, اب کیا کروں گا؟ جبریل آ جائے گا میری مدد کرنے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار فرمائے. جنگ احد میں جب آپ نکلے تھے تو زرہ پہنی تھی, حالانکہ حضور کو پتہ تھا, یقین تھا کہ میں شہید نہیں ہوں گا, میدان جنگ میں قتل نہیں کیا جاؤں گا, یہ پتہ تھا حضور کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں پہنی, جس کو ہم ہے نا بلٹ پروف جیکٹ کہتے ہیں. 2 جیکٹ پہنے اور سر پہ بھی لوہے کی ٹوپی پہنی. اسباب تو اسباب کے ماتحت جتنا نظام چلتا ہے اللہ نے اسی نظام کو دنیا میں رائج فرمایا, قیامت تک ایسا ہی چلے گا. اس لیے یہ بے وقوفی کبھی بھی کرنے کا مت سوچے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار ہماری وہاں سے پہنچ کر یہاں مدد کرنے کے لیے آ جائیں گے. سرکار تک ہماری آواز پہنچتی ہے. لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے کہ یہاں سے امریکہ ہماری آواز جا رہی ہے تو سرکار تک نہیں جا سکتی. تو بھائی یہ سبب کے ذریعے جا رہی ہے نا آواز, اللہ نے نظام بنایا ہے نا, یہ تو ٹیکنالوجی ہے نا, ٹیکنالوجی کے ذریعے آواز جا رہی ہے. بغیر ٹیکنالوجی کے جا کر دکھائے تو پتہ لگے. یہ تو ٹیکنالوجی ہوئی نا, سبب ہوا. اب ایک آدمی یہاں سے گاڑی پر بیٹھ کر حیدرآباد پہنچتا ہے, سواری پر جا کر پہنچتا ہے. دوسرا یہاں پلک جھپکتے میں حیدرآباد پہنچ جاتا ہے.
تو جو سواری پر گیا اس کا تو کوئی کمال نہیں ہے نا، کیونکہ تو سواری پر گیا، تو سبب کے ذریعے گیا ہے۔ ہاں کمال اس کا ہے جو یہاں بیٹھے بیٹھے پہنچ جائے، اور یہ نظام نہیں ہے قدرت کا۔ قدرت کا ایسا نظام نہیں ہے کہ کوئی شخص یہاں بیٹھا ہو، اڑن کھٹولا اس کو اٹھائے اور حیدرآباد پہنچا دے۔ ہاں کبھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کبھی ہوگا، ہر وقت نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ عادت کے خلاف، نظام کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار دکھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس قدرت ہے، میں بغیر بادلوں کے بارش برسا سکتا ہوں، میں بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر سکتا ہوں، میں بغیر دوائی کے تمہارے طبیعت کو ٹھیک کر سکتا ہوں، یہ مجھے طاقت ہے، لیکن میں نے نظام ایسا نہیں بنایا، نظام میں نہیں بنایا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سکھایا، یاد رکھیے گا کہ اسباب ہے بھائی، ایک دوسرے سے زندوں سے مدد مانگنا یہ تو سنت ہے اور یہ ذریعہ ہے، اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا۔ لیکن ایک شخص چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، مر گیا، ابھی اس سے جا کر مدد مانگنا تم شروع کر دو کہ بھائی مجھے 5000 کا نوٹ دے دو، دے گا 5000 کا نوٹ کبھی دے کر اس سے دلوا کر دکھائیں مجھے کہ وہ 5000 کا نوٹ تمہیں جیب میں سے نکال کر دے دے اور یہاں کسی بینک سے چوری کر کے تمہیں لا کر دے دے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایسی شخصیت سے یا ایسی ذات سے جو کتنی ہی بڑی مقرب ہو اللہ کی، لیکن وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ نظام نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ جو شخص دنیا سے گیا وہ چلا گیا اور وہ اپنی آخرت کی طرف چلا گیا، اس کی قیامت شروع ہو گئی اور وہ اپنی قیامت کی جگہ پر پہنچ چکا، وہ میری اور آپ کی مدد نہیں کر سکتا، وہ میرے اور آپ کے کام نہیں کر سکتا، اس کو مجھ سے اور آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ اپنے رب کے پاس چلا گیا۔ اب اس کو اپنی آخرت، اپنے اعمال، اپنے رب اور اپنی زندگی جو اس نے گزاری اس کا حساب کتاب دینا ہے، اور اللہ کے ساتھ اس کے معاملات ہیں، ہمارے ساتھ اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن دماغ کھوپڑیاں الٹی ہیں، کیا کریں، کھوپڑی الٹی ہو گئی، تصویر لگا دی، او سرکار جی آ جاؤ سرکار جی، وہ تصویر اس کو بلا رہا ہے، لگائی ہوئے تصویر، اور اس کو بلاتا ہے، کہتا جی، اور اس کے گلے میں ہار بھی ڈال دیتا ہے، کہتا ہے یہ میرا مددگار ہے۔ آپ نے دیکھا پنجاب سائڈ پہ کبھی چلے جائیں تو ہر بس میں، جو لوکل بس ہیں وہاں کی، ہر بس میں جو ہے نا وہ پیشانی پہ پیر صاحب کی تصویر لگی ہوئی، پیر صاحب، کوئی نہ کوئی پیر ضرور ہوگا، اور اس کو جو ہے نا ہار بھی پہنائے ہوئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ کوئی شعر بھی لکھا ہوگا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا سیف الا علی ما فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے دماغ اتنے مفلوج ہو چکے کہ ہم ایک اسباب اور نظام کی زندگی اس کو نہیں سمجھتے، اور ایک نظام کے خلاف والی زندگی اس کو اپنائے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم